غزوہ احد کے حوالے سے ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غزوہ احد میں خصوصی طور پر واضح کامیابی نصیب ہوگی، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے پریڈکشنز کر چکے ہیں، اور پہلے کہا 3000 فرشتوں سے مدد فرمائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد مزید تسلی کے لیے تعریف قلب کی خاطر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بات مزید ارشاد فرما دی کہ 5000 فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی، مومنین کی مدد فرمانے پر قادر ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تو وہی ہیں جو دنیا کی مال و متاع سے زیادہ اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، اور ہر کام فی سبیل اللہ کرنے کے لیے اس طرح آگے بڑھتے ہیں کہ اپنی جان، مال، ہر ایک چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے، اللہ کے کامل الایمان مومن بندے وہ ہیں جو تنگی ہو یا کشادگی ہو، امن کی حالت ہو یا جنگ کی کیفیت ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری کوتاہیوں سے، گناہوں سے، لغزشوں سے درگزر فرما دے، بخش دے، معاف کر دے، اور پھر ہمیں اسراف کرنے والوں میں، زیادتی کرنے والوں میں، حد سے گزر جانے والوں میں شامل نہ کرنا، اور ہر معاملے میں ہمارے صبح و شام کے ہر قسم کے مسائل کے اندر ہمارے قدموں کو جما دے، ثابت قدمی عطا فرما دے، ہمارا مددگار بن جا، اور ہماری اس قوم کے مقابلے پر مدد فرما جو کافر ہے، ناشکری ہے، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والی ہے۔ اور آخری آیت ہم نے اس طرح پڑھی تھی، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے تو پھر آخرت کا جو اجر ہے، جو ان کا ثواب لکھا جا رہا ہے، وہ آخرت میں ان کے لیے محفوظ ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ دنیا کی نیت سے، دنیا کے مال و متاع کی خاطر، دنیا کے نفع کی خاطر، کسی قسم کا طمع ان کا ایسا مقصد ہو کہ دنیاوی اعتبار سے وہ کسی قسم کی کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر ان کو سب کچھ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور دیکھو یاد رکھو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ احسان یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو ریٹرن میں آپ بھی اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں، یا کبھی موقع لگے تو آپ بھی اس کے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کر لیں، نہیں۔ حسن اخلاق، حسن سلوک، احسن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بدسلوکی کر بھی جائے، بد اخلاقی آپ کے ساتھ دکھا جائے، بدتمیزی آپ کے ساتھ کر جائے، اس کے باوجود آپ نے اللہ کی رضا کے خاطر اس کو درگزر کر دینا ہے، اس سے صرف نظر کر لینا ہے، چاہے تعلقات تھوڑے سے مختصر کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پھر ایسا انسان جو زبان کا بھی تیز ہے اور مزاج کا بھی تیز ہے، کسی لحاظ سے بھی وہ جو ہے وہ کسی قسم کا بھی اخلاق کا اس نے بیڑا نہیں اٹھایا ہوا ہے، پھر بھی آپ جو ہے وہ تعلقات بڑھانے کی اور گھسنے کی، اس طریقے سے سارے رشتہ داریاں نبھانے کی کوشش کریں، نہیں۔ حسن سلوک یہ ہے کہ آپ اپنے تعلقات مختصر کر لیں، لیکن اس کی موجودگی میں یا اس کی غیر موجودگی میں کبھی اس کو برے القاب سے نہ نوازیں، برائی کے ساتھ اس کو یاد نہ کریں، یہ ہے حسن سلوک۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آج جو ہم رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ رکوع نمبر 16، آج اس کا آن ورڈ اسٹارٹ کریں گے آیت نمبر 149 سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے ان بندوں سے، اسپیشلی طور پر ان بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو میدان احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے اس پہاڑی درے کو چھوڑ کر نیچے آ گئے تھے، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو کہنا چاہیے خصوصی طور پر ڈانٹ بھی پلائی ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس بات کو انشور کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کوئی بھی پیش قدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والوں، اے اللہ پر یقین رکھنے والوں، اے اللہ سے امید لگانے والوں، ان تطیعوا الذین، اگر تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے، ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلو گے، ان لوگوں کی خواہشات کا خیال کرو گے، کس کا؟ کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، جو نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، اگر ان لوگوں کی خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے، یردوکم، تو وہ تم کو پھیر دیں گے، وہ پلٹا کر واپس لے جائیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے اوپر، یعنی کہ پیچھے پلٹ دیں گے تمہیں، بالکل 180 ڈگری تمہارے دل کو بدلنے کی کوشش کرتے رہیں گے، فتنقلبوا خاسرین، بس ایسے دل جو ہوں گے نا جو پلٹ جائیں گے، جو ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، بس ایسے دل جو ہیں وہ بڑا گھاٹا اٹھانے والے ہیں، بہت بھاری نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں جانے والے ہیں۔
बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि तुम्हारा हर एतबार से मौला, मुश्किल कुशा, मददगार कौन है? अल्लाह। बलिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई और मुश्किल कुशा किसी को समझना इस आयत के तहत कुफ्र है। किसी को गौस आजम, गौस दस्तगीर को भी अल्लाह के मुकाबले पर मददगार समझना इस आयत के तहत जो है वो कुफ्र की कैटेगरी में जाता है। वल्लाहु खैरुन नासिरीन, कि वही अल्लाह ही तो है जो तुम्हारा हर हाल में मदद करने वाला है, हर एतबार से वो तुम्हारा पुष्ट पनाह है, हर एतबार से वो तुम्हारा खैरख्वाह है। अल्लाह अकबर, कितनी सख्त अल्फाज में अल्लाह ताला यहाँ पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि अनकरीब जो लोग ऐसे हैं कि वो काफिरों की रविश इख्तियार करने पर ज्यादा उनका दिल माइल होता है, या काफिरों की खुशनुदी हासिल करने की वो जस्तजू में लगे रहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसे मुशरिकों के दिलों में तो ईमान वालों का रौब डाल दिया है। और अल्लाह ताला ऐसी मदद फरमाएगा, ऐसी उनकी जो है वो पुष्टपनाही करेगा, ऐसे अल्लाह ताला अपनी गैब से उनके ऊपर इत्मीनान नाजिल फरमाएगा कि उसके मुकाबले पर फिर वो कोई सनद नहीं ला सकते, कोई दलील पेश नहीं कर सकते। किसी किस्म का उनका कोई ऐसा मददगार, उनका पसंदीदा जो है वो लीडर, या जो भी कोई काफिरों का बड़ा सरपरस्त होगा, पुष्टपनाह होगा, वो अल्लाह के मुकाबले पे कोई है नहीं है। ये बताना मकसद है यहाँ पर। फिर ऐसे लोग जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं और अपने मन घड़त बुजुर्ग बाबों को अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा करते हैं, तो फिर उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या फतवा दिया है? वमा वहुमुन नार, के ऐसे लोगों का ठिकाना जो है ना वो जहन्नुम होगा, आग में डाले जाएंगे। कुरान मजीद में जिस कहना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ जहन्नुमियों को जिक्र किया गया है कि दुनिया में रहने वाले हर इंसान का अपने ज़ोम में जो कुछ भी वो ख्याल गुमान करता हो कि हाँ फला बुजुर्ग बहुत बाइज्जत हैं, बहुत मोअज़्ज़िज़ हैं, बहुत एहतराम के काबिल हैं, बहुत जो है वो उनकी वाहवाही और उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं, अल्लाह ताला के मुकाबले पर अगर खड़ा किया ना, याद रखें कि फिर उसका ठिकाना जहन्नुम है। इस आयत के तहत, ये आयत के ऊपर बात हो रही है। मैं अपने पास से खुदा न खास्ता कुछ अल्फाज इंशाअल्लाह इस्तेमाल नहीं करूंगी।